بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، شرح کلام اقبال سیریز میں ہوں محمد احتشام فاروقی۔ ناظرین، آج ہم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے خطاب بہ نوجوانان اسلام۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ان چند شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلم امہ کو جگانے کی کوشش کی۔ آپ نے زیادہ تر نوجوانوں سے خطاب کیا، کہیں پر انہیں شاہین کہہ کر پکارا تو کہیں پر انہیں کسی اور نام سے پکارا، کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ آپ جانتے تھے کہ نوجوان کسی بھی قوم کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی قوم نے ترقی کی منازل پر جانا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نوجوان پڑھے لکھے ہوں، کریٹیو کام کریں اور ان کاموں کے ذریعے وہ معاشرے میں انقلاب برپا کریں۔ اور اگر کسی بھی معاشرے کے نوجوان وہ غلط کاموں کا شکار ہو جائیں، وہ تعلیم و تربیت کی بجائے غلط صحبت اختیار کر لیں تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح برے نکلتے ہیں۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر نوجوان کو خطاب کیا، اور ان کی جو آج ہم نظم پیش کر رہے ہیں وہ ہے خطاب بہ نوجوانان اسلام۔ چنانچہ آپ اس کے اندر فرماتے ہیں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یعنی وہ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے کہ تو کون ہے، تیرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تیرے آباء و اجداد کون تھے، اور تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو اتنی غیور قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دارا، یعنی یہ ایران کی حکومت سے تشبیہ ہے، تو جنہوں نے اپنی پاؤں کے نیچے شہنشاہ ایران کے تخت کو بھی کچل ڈالا تھا۔ تمدن آفری خلاق آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ یعنی یہ وہ قوم تھی جنہوں نے دنیا کو حکمرانی کے اصول سکھائے، اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اسلام سے پہلے؟ ان کی حالت یہ تھی، یہ اونٹوں کو چرانے کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر گزرتے گزرتے آپ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ جب وہاں پر رکے تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں اور آپ اس جگہ پر کیوں رک گئے ہیں؟ تو آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب میں یہاں پر اپنے جانور چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھ سے جھگڑتا تھا اور مجھ سے لڑا کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تجھ سے یہ جانور نہیں سنبھالے جاتے۔ اور آج دیکھو عمر کو اللہ رب العزت نے اسلام کے صدقے سے وہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ عمر آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ تو علامہ بھی اس شعر کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، تمدن آفری خلاق آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ کہ یہ تو وہ قوم تھی جن کے پاس جب مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، ان کے پاس مال و دولت کے جب انبار بھی لگ گئے تو انہوں نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا تھا۔ یہ فقر کے اندر خوش رہنے والی قوم تھی۔ اور اس میں پھر وہ حافظ کا بڑا خوبصورت مصرع یہاں پر اقبال فٹ کرتے ہیں، اور وہ کس انداز سے کہ آپ دیکھیے، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، کہ خوبصورت اور حسین چہرہ وہ بناوٹی اور مصنوعی زیب و زینت کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو خوبصورت چہرے ہوتے ہیں وہ ان کو میک اپ کرنے کی یا ان کو اس پر مصنوعی خوبصورتی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو اس سے ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ آگے دیکھیے کہ کیا خوبصورت اشعار ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ گدائی کے عالم میں بھی ان کے اندر اتنی غیرت اور اتنی حمیت اور جرت ہوا کرتی تھی کہ ان کو دینے والا ڈرا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبول کریں یا نہ قبول کریں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے،
جہانگیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جہان کو بنانے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہان کی یعنی دنیا کی حفاظت کے فرائض ادا کیے، دنیا کو سجایا، دنیا کو سنوارا۔ اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کا نقشہ میں الفاظ میں کھینچ کر تیرے سامنے بیان کر دوں، لیکن تیرے تو تخیل سے بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ اور پھر تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اپنے جو آباء و اجداد تھے، اپنے اسلاف تھے، ان سے کیا نسبت ہوگی کہ تو صرف باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اور پھر آگے دیکھیے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہاں پر اقبال اظہار افسوس کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آج مسلمانوں کے اوپر زوال آیا ہوا ہے وہ کس لیے آیا ہوا ہے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سبق اپنے اسلاف سے سیکھے تھے، ہم نے جو باتیں اپنے اسلاف سے سیکھی تھیں، آج ہم نے وہ ساری کی ساری باتوں کو بھلا دیا۔ تو ان باتوں کے بھلانے کا نتیجہ کیا ہے کہ یوں آسمان سے ہمیں زمین پر دے مارا گیا، ہم یوں اوپر سے نیچے آ گرے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیے، اقبال کہتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اب کہتے ہیں یہ دنیا کی حکومت کی بات کرتے ہو تو یہ تو ایک عارضی چیز ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، تو ان سے تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہتے ہیں وہ علم و حکمت کے موتی، وہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابیں، ہمارے اسلاف کی کتابیں جو علم و حکمت سے بھرپور ہوا کرتی تھی، افسوس کہ ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہم مال و دولت کو جمع کرنے میں اور دنیا کو اکٹھے کرنے میں بہت زیادہ ہم آگے بڑھ گئے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت تک ہم سے نہ ہو سکی۔ جب ان کتابوں کو میں یورپ کے اندر دیکھتا ہوں تو اس سے دل کے 30 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال یہ دیکھیے کہ کس قدر یہ درد رکھنے والے شاعر تھے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں غنی روزے سیاہ پیرے کنعاں را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشمے زلیخا را۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ اب استعارتاً بات کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اب دیکھو کہ وہ زلیخا کی آنکھوں کو سکون پہنچا رہے ہیں، لیکن جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں وہیں کی وہیں ہیں۔ اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے وہ کتابیں جن کی ہمیں ضرورت تھی ان کو پسے پشت ڈال دیا اور یورپ والوں نے ان پر قبضہ کر لیا، وہ ان سے پڑھنے لگے، ان سے حکمت اور دنائی تلاش کرنے لگے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نے جب ان کتابوں کو چھوڑ دیا تو گویا ان چیزوں سے جن سے ہم کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے تھی، ان سے کسی اور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ اقبال کی شاعری کے اندر سب سے خاص بات اور سب سے خصوصیت کی حامل وہ یہی چیزیں ہیں جو اقبال کا جذبہ اور اقبال علیہ الرحمہ کا مسلم امہ کے لیے درد ہے، جو ان کی شاعری سے چھلکتا ہوا میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو اقبال کو اس خطے کا سب سے بڑا شاعر بناتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔